فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے، پہلے پڑھیں۔ ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا۔ تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے، تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے، جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 5 نہیں بلکہ وتر کی قضا بھی واجب ہے، تو وتر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی۔ تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وتر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ اس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے، جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر ظہر کے فرض سے پہلے 4 سنتیں رہ جائیں تو فرض نماز کے بعد پہلے 2 سنتیں پڑھنی ہوں گی یا پہلے 4 سنتیں پڑھ کر پھر 2 سنتیں پڑھنی ہوں گی؟ اور ان 4 سنتوں کی نیت کیا کرنی ہوگی؟ دیکھیں نیت تو یہی ہے دل میں کہ 4 سنتیں پڑھ رہا ہوں ظہر کی، بس یہ نیت کافی ہے، جو کہ ہوتی ہی ہے دل میں عام طور پہ۔ باقی پہلے 4 سنت پڑھنی ہے یا پہلے 2، تو کسی بھی طرح پڑھ لیں صحیح ہے، چاہیں تو پہلے 4 رکعت پڑھ لیں پھر 2 پڑھیں، چاہیں تو پہلے 2 رکعت پڑھ لیں پھر 4 پڑھ لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھ لیں پھر 4 پڑھیں، تاکہ ترتیب جو 2 سنتوں کی ترتیب ہے وہ ساقط نہ ہو، یعنی وہ خراب نہ ہو، کیونکہ اب پہلی 4 سنتیں تو آپ نے ڈیلے کر ہی دی ہے نا، تو اب وہ 2 سنتوں کو تو ڈیلے نہ کریں، 2 سنتیں پہلے پڑھ لیں بہتر ہے، اور پھر 4 سنتیں پڑھ لیں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ظہر سے پہلے کی 4 سنت اگر کسی کی رہ جائے تو وہ بھی سنتیں مؤکدہ ہی رہتی ہیں، وہ ظہر کے بعد پھر پڑھنی پڑیں گی۔ عبد المعید صاحب پاکستان سے پوچھتے ہیں میں آن لائن اسٹور پر گھڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں، جب کسٹمر آرڈر کرتا ہے تو میں ہول سیل سے وہ واچ خریدتا ہوں اور کسٹمر کو ڈیلیور خود کرتا ہوں، پیمنٹ کیش آن ڈیلیوری ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں تو صحیح طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں جب کسٹمر آرڈر کیا کرے نا تو آپ کسٹمر کو ڈن نہ کیا کریں، آپ کسٹمر کو کہیں میں تمہیں یہ چیز بیچوں گا، یہ نہ کہیں کہ میں نے بیچ دی، بلکہ کہیں میں یہ تمہیں لا کے دوں گا، میں تمہیں بیچوں گا یہ۔ اس کے بعد پھر جب آپ مارکیٹ سے خریدیں وہ، پھر کسٹمر سے دوبارہ کہیں، فوراً ڈیلیوری نہ کریں، بلکہ کسٹمر کو دوبارہ آفر کریں بھائی یہ چیز ہے، اب آپ بتاؤ اتنے کی خریدتے ہو یا نہیں خریدتے، خریدتے ہو تو میں پہنچا رہا ہوں، نہیں خریدتے تو بتا دو۔ تو نئے سرے سے دوبارہ اس سے بیع و شراء کا معاملہ کریں، کیونکہ جو چیز ابھی آپ کے قبضے میں نہیں آئی ہے شرعاً آپ کے لیے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، بیچنے کا وعدہ کرنا جائز ہے، بیچنا جائز نہیں ہے، تو آپ نئے سرے سے اس کو بیچیں جا کے دوبارہ سے۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی لے آؤ گھر پہ، تو آپ لے جائیں اس کو، پھر بیچ دیں، دے دیں اس کو، اس طرح سے یہ جائز ہو جائے گا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے موبائل پر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی۔ اچھا بھائی، اگر کسی نے موبائل سے ڈائریکشن دیکھ کر نماز پڑھ لی اور بعد میں جب موبائل میں صحیح سے دیکھا تو پتہ چلا کہ غلط رخ پر نماز پڑھ لی ہو تو کیا نماز ہو گئی؟ نہیں جی، وہ نماز لوٹانی پڑے گی۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ رخ 45 ڈگری تک تھا، یعنی مثال کے طور پر قبلہ اصل میں ادھر تھا یوں، اور آپ نے یوں پڑھ لی تو یہ 45 ڈگری ہے، تو 45 ڈگری تک بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے جب بعد میں دیکھا کہ جو صحیح قبلہ تھا وہ 45 ڈگری سے بھی دور تھا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا بھائی، آمنہ صاحبہ لاہور سے، میں آن لائن ویب سائٹ پر پروڈکٹس بیچتی ہوں، ویب سائٹ کا اکاؤنٹ میں نے حرام پیسوں سے خریدا تھا، لیکن اس پر پروڈکٹس حلال پیسوں کی لگائی تھیں، تو میری اس سے ہونے والی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ اگر حرام ہوگی تو اس کمائی کو حلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ نے ناجائز کام کیا کہ حرام پیسوں سے اکاؤنٹ خریدا آپ نے، یہ تو ناجائز کام کیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی آمدن حرام نہیں ہوگی،
کیونکہ آمدن کے حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ آپ جو پروڈکٹ خریدتی ہیں وہ حلال پیسوں سے یا حرام پیسوں سے. کیونکہ آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ اکاؤنٹ کے نہیں مل رہے پیسے، آپ کو پیسے جو مل رہے ہیں وہ پروڈکٹ کو بیچنے کے مل رہے ہیں. تو پروڈکٹ اگر حلال ہے یا حلال پیسوں سے خریدی گئی ہے تو اس کی آمدن بھی حلال ہے. پروڈکٹ حرام ہے، جیسے شراب بیچ رہی ہیں آپ، تو اس کی آمدن بھی حرام. یا پروڈکٹ تو حلال ہے لیکن وہ خریدی آپ نے حرام پیسوں سے ہے. مثال کے طور پر آپ نے کھجوریں خریدی ہیں، ہے وہ حلال چیز لیکن حرام پیسوں سے خریدی ہیں، تو اس کھجور کی آمدن حرام ہے آپ کے لیے. اس لیے پروڈکٹ کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ حلال پیسوں سے بنایا یا حرام پیسوں سے. آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ آپ جو چیز بیچ رہی ہیں وہ آپ نے حلال پیسوں سے خریدی یا حرام پیسوں سے. اس کی مثال ہے جیسے آپ نے کوئی دکان پہ قبضہ کیا اور پھر آپ نے اس پہ موبائل بیچا، تو وہ قبضہ بھی حرام ہے، اس میں آپ کا رہنا بھی حرام ہے. لیکن موبائل کی جو قیمت ملے گی، چونکہ موبائل چوری کا نہیں ہے، تو موبائل کے جو پیسے ملیں گے وہ آپ کو حلال ہوں گے. اب موبائل ہی چوری کا ہو پھر اپنی دکان میں بھی بیٹھ کے بیچیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا. تو اس لیے آپ کی آمدن حلال ہے. البتہ جو آپ نے اکاؤنٹ میں حرام پیسوں سے خریدا تھا تو اس کو اس گناہ سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ استغفار بھی کریں، اور جتنے پیسے آپ نے اکاؤنٹ میں لگائے تھے اتنے پیسے آپ صدقہ کر دیں ثواب کی نیت کے بغیر، کہ وہ حرام پیسے میں نے کسی غریب فقیر کو یا کسی خیر کے کام میں لگا دیں ایک جرمانے کے طور پر، کہ بھئی وہ تاکہ میرے جو وہ اکاؤنٹ ہے وہ حلال ہو جائے. تو اب توبہ استغفار بھی کریں اور اتنے پیسے آپ صدقہ کر دیں تو وہ اکاؤنٹ بھی پھر حلال پیسوں ہی کا کہلائے گا. مرسلین شاہ انڈیا سے: مجھے ہمیشہ ایک سپنا آتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ میں ناپاک ہوں. یہ تقریباً 1 سال سے ہو رہا ہے. اس سپنے کو آنے دیں. سپنا آنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آنے دیں. جتنا اس کو سوچیں گے تو یہ سپنے اور زیادہ آئیں گے، بلکہ یہ بڑھیں گے، پھر تو بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ. اس لیے آنے دیں، آنے سے کچھ بھی کوئی نقصان نہیں ہے اس سے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے: میرا ایک دوست ہے، وہ مجھ سے کہتا رہتا ہے کہ وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیا ایسے میں مجھے اپنے دوست کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے یا اس سے دوری اختیار کر لی جائے؟ آپ کو دوست سے کتنی دوستی ہے، کن بیسس پر ہے، وہ تو آپ جانیں. تو دوستی ختم کرنا یا نہ کرنے کا مشورہ تو میں آپ کو نہیں دوں گا. آپ کو اگر اس دوست سے دوستی کی وجہ سے آپ کے دین کا نقصان ہو رہا ہے پھر ختم کر دینی چاہیے. دین کا نقصان نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی مرضی ہے، جاری رکھیں. البتہ وہابیوں کے پیچھے نماز کا مسئلہ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں، نماز کوئی بھی شخص توحید پرست ہو اور اسلام کے بنیادی عقیدوں کو مانتا ہو تو اس کے پیچھے نماز ادا ہو جاتی ہے، چاہے عمل میں وہ خراب ہی کیوں نہ ہو. تو اور کوئی بھی شخص جو اسلام کے بنیادی عقیدوں کا منکر ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کوئی ختم نبوت کا منکر ہے جیسے قادیانی ہے تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. کوئی شرک کر رہا ہے، واضح لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے حاضر ناظر ہے، مشکل کشا ہے، اور اس کی کوئی تعویل نہیں کرتا، صاف لفظوں میں کہتا ہے بھائی نبی یہیں سے ہماری پکار سنتے ہیں اور ہماری فریاد رسی کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو اسباب سے ہٹ کے بھی اختیارات دے رکھے ہیں، تو وہ جو ہے وہ پھر مشرک ہے. چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی عقیدہ رکھے گا وہ مشرک ہی ہوگا، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو ہر مسلم مومن موحد کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، غیر مسلم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. البتہ اپنے اختیار سے امام ہمیشہ نیک لوگوں کو بنانا چاہیے. نماز ہو جانا الگ چیز ہے، لیکن کوئی شخص کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے تو اپنے اختیار سے اس کو امام نہیں بنانا چاہیے. امام ہمیشہ نیک لوگوں کو بنانا چاہیے. ارشل خان بھوپال سے: صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کی ساری کاپیاں جلا ڈالی تھیں، تو پھر ہمارے پاس قرآن موجود کیسے ہے؟ آپ نے آدھی بات کہی ہے، آپ پوری نہیں کی. صحیح بخاری ہی میں الفاظ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے یہ کام کیا. ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن صحابہ کرام لکھتے تو ہر ایک کے پاس اپنا ایک مجموعہ تھا، چمڑوں میں، ہڈیوں پہ، کاغذ پہ، کوئی بھی چیز ہوتی تھی جو اس دور کا کاغذ تھا تو وہ لکھا کرتے تھے اور جمع کرتے تھے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سب کو ایک جگہ جمع کیا، لیکن ترتیب ہر ایک کے پاس اپنی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کے اندر جو آیتیں ہیں ان کی ترتیب تو آپ نے بتائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کی ترتیب میں کوئی خاص ہدایات نہیں دی. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو مسودہ تھا اس میں یہ ممکن ہے کہ سورہ آل عمران بعد میں ہو، سورہ نساء بعد میں ہو، سورہ آل عمران بعد میں ہو، سورہ نساء پہلے ہو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مسودہ تھا، جو مصحف تھا، اس میں آپ نے سورہ فلق، سورہ ناس لکھی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ
وہ کہتے تھے بھائی اس کو کتاب کی شکل میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بچوں کو سورہ فلق سورہ ناس یاد ہوتی ہے۔ تو لیکن حضرت عثمان کے دور میں حضرت حذیفہ بن یمان نے مشورہ دیا کہ بھائی اس طرح جب امت پھیلے گی تو وہ دیکھے گی ان کے پاس قرآن الگ ترتیب سے لکھا ہوا ہے، ان کے پاس الگ ترتیب سے لکھا ہوا ہے، تو امت میں جھگڑا پیدا ہونے کا خطرہ ہے، تو اس لیے حکومتی سطح پہ ایک ترتیب پہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ جو بھی قرآن کے عالم تھے، حافظ تھے، ان کو جمع کیا اور سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، اس ترتیب سے جو ہمارے پاس ہے نا، اس ترتیب سے قرآن مجید کو آپ نے جمع کیا۔ اس پہ سب صحابہ جمع ہو گئے، سب نے اس کو درست مانا، اجماع ہو گیا اس کے اوپر۔ پھر جو باقی جو لوگوں کے پاس جمع تھے دوسری ترتیبوں سے، وہ بھی ٹھیک تھی، ان کو جلا دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ امت میں اختلاف پیدا ہو جائے بعد میں۔ تو یہ قرآن کی حفاظت کے لیے کیا ہے حضرت عثمان نے یہ کام، یہ قرآن کو ضائع کرنے کے لیے نہیں کیا۔ حضرت عثمان نے ایک نسخہ اپنے پاس رکھا، ایک دمشق میں بھیجا، مختلف ملکوں میں بھیجا، پھر اسی کی لوگوں نے کاپیاں بنائی اور آج ہمارے پاس وہی چلا آتا ہے۔ تو کسی بھی صحابی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جمع کیے قرآن پہ اعتراض نہیں ہوا کہ نہیں یہ تو آپ نے قرآن بدل دیا، سارے صحابہ نے مانا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ بعض صحابہ نے کہا ہم نے جو اپنی ترتیب سے اپنے پاس جمع کیا ہوا ہے وہ ہم نہیں دیں گے آپ کو، تو وہ ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مصحف حضرت عثمان کے حوالے نہیں کیا، لیکن حضرت عثمان کے مصحف کو بھی انہوں نے درست مانا، تو تاکہ ایک ترتیب جو ہے نا وہ ترتیب میں خلل نہ ہو۔ تو وہ آج ہمارے پاس چلا آ رہا ہے، تو یہ قرآن کی حفاظت کے لیے کیا، اسی وجہ سے قرآن محفوظ ہو گیا۔ ورنہ کیا ہوتا، کسی کے پاس سورہ آل عمران بعد میں ہوتی، سورہ نساء پہلے ہوتی، تو وہ پھر کہتے تمہارا قرآن الگ ہے، میرا قرآن الگ ہے، اس پہ لڑائیاں جھگڑے ہوتی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سورہ بقرہ، حضرت عائشہ کے پاس ایک شخص آیا نا، اس نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کے پاس قرآن کون سا ہے، حضرت عائشہ لے کر آئیں، تو اس نے کہا میرے پاس تو یہ سورت فلاں جگہ پہ لکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس فلاں جگہ پہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے حضرت عائشہ نے فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ سورت تم فلاں مقام پہ تمہارے پاس موجود ہے، میرے پاس فلاں مقام پہ، اس سے ہوتا کیا؟ سورت تو پوری موجود ہے نا، اور سورت کے اندر جو آیتیں ہیں وہ تو اسی ترتیب سے ہیں۔ تو شروع میں اس کو کوئی یعنی نامناسب نہیں سمجھا گیا، لیکن بعد میں اس کو نامناسب سمجھا گیا کہ بھئی ایک ہی ہونا چاہیے، ترتیب بھی ایک ہی ہونی چاہیے، جو دو دفتین کے درمیان جو ہے نا ایک ہی ترتیب پہ قرآن ہونا چاہیے۔ پھر لکھنے کے طریقے میں بھی اختلاف تھا، جیسے تابوت کا لفظ بعض لوگ گول تا سے لکھتے تھے، بعض لمبی تا سے لکھتے تھے، تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے طور طریقوں سے لکھا ہوا تھا، نبی کی موجودگی میں وہ سب طریقے ٹھیک تھے، لیکن حضرت عثمان نے کیا آرڈر دیا کہ بھئی ایک ہی طریقے پہ لکھا جائے گا، اور جب اختلاف ہوگا تو قریش جس طریقے سے لکھتے ہیں اس طریقے پہ لکھا جائے گا۔ اسی وجہ سے تابوت کو لمبی تا سے لکھا گیا، کیونکہ قریش جو تھے، حجاز والے جو تھے، وہ لمبی تا سے لکھا کرتے تھے، تاکہ لکھنے میں جو اختلاف ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت عثمان نے قرآن کی حفاظت کے لیے کیا، اور گورنمنٹ لیول پہ یہ کام ہوا، سب صحابہ نے اس کو سراہا، اور اسی وجہ سے آج ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنے نسخے تھے جلا دیے گئے، جلانا قرآن کی حفاظت کے لیے تھا، قرآن کو معاذ اللہ ضائع کرنے کے لیے نہیں تھا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب وہ انکار کر رہے ہیں، نہ طلاق سرٹیفکیٹ بنا رہے ہیں، نہ خلا نامے پر دستخط کر رہے ہیں، اور نہ ہی کورٹ کے ذریعے کام کر رہے ہیں، اور میرے گھر والے میرا ساتھ نہیں دے رہے، کیا میں بنا طلاق سرٹیفکیٹ یا خلا سرٹیفکیٹ کے دوسرا نکاح کر سکتی ہوں؟ رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں مفتی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ سچ بول رہی ہیں یا جھوٹ بول رہی ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم، اس لیے اگر آپ نے غلط بیانی سے کام لیا تو میرے فتوے سے آپ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گی، اور اگر آپ صحیح کہہ رہی ہیں تو پھر آپ جانے اللہ جانے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر بیوی نے اپنے کانوں سے ہوش و حواس کی حالت میں، بالکل جاگتی حالت میں شوہر سے سنا کہ شوہر نے ہوش و حواس میں 3 دفعہ طلاق دی ہے، تو پھر وہ بیوی اپنے شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے۔ شوہر بعد میں مکر گیا تو جج تو شوہر ہی کا ساتھ دے گا، وجہ اس کی ہے کہ عورت سے وہ پوچھے گا آپ کے پاس کیا دلیل ہے، عورت کے پاس تو گواہ نہیں ہے، تو ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں۔ جب یہ کیس کورٹ میں جائے گا تو کورٹ تو یہی کہے گی بھائی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم کیسے مان لیں کہ 3 طلاقیں دی ہیں، تو شوہر سے قسم اٹھوائی جائے گی، اگر وہ جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے تو کورٹ ایسے موقع پہ ظاہر پہ ہی فیصلہ کرتی ہے، تو وہ مجبور ہے کورٹ تو۔ لیکن اللہ اور آپ کے درمیان جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر واقعی آپ نے اپنے شوہر سے 3 طلاقوں کا لفظ سنا ہے اور وہ شوہر مکر گیا، جھوٹ بول رہا ہے، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا وہ، تو بہرحال آپ اپنے شوہر پہ حرام ہو چکی ہے۔ تو اب آپ کے لیے جس طرح بھی ممکن ہو آپ اپنے شوہر سے جان چھڑائیں۔ تو اگر وہ طلاق کا سرٹیفکیٹ نہیں بنواتا یا وہ کورٹ سے خلا بھی نہیں دیتا تو پھر آپ یک طرفہ خلا بھی ایسے موقع پہ لے سکتی ہیں، یعنی کورٹ میں کیس کریں، کورٹ خلا کی ڈگری پکڑائے آپ کو، تو وہ اس بیس پہ آپ کے لیے جائز ہوگا کہ بھئی
ٹھیک ہے، یک طرفہ خلا ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن آپ کے لیے ٹھیک اس لیے ہوگا کہ تو آپ نے ڈاکومنٹ بنوانے ہیں، تو آپ کو تو پتا ہے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، ویسے ہی آپ اپنے شوہر پہ حرام ہو چکی ہیں، تو ایسی صورت میں کسی بھی طرح سے عورت اپنی جان شوہر سے چھڑا سکتی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ چھڑائے، کیونکہ وہ عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو آپ جانیں، اللہ جانے، میں نے ظاہر کے مطابق یعنی آپ کی بیان کو درست مان کے یہ فتویٰ دیا ہے، کیونکہ بعض دفعہ عورتیں اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتی ہیں، شوہر نے طلاقیں دی نہیں ہوتی لیکن وہ جھوٹ بول دیتی ہیں، غلط بیانی کر دیتی ہیں کہ شوہر نے دیے طلاق، پھر وہ مفتی کا فتویٰ دکھاتی ہیں، دیکھو میرے میاں نے میرے جو ہے نا میاں نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں اور مکر گیا ہے وہ، تو مفتی نے مجھے فتویٰ دیا کہ میں کورٹ سے خلا لے سکتی ہوں۔ تو بھائی مفتی عالم الغیب نہیں ہوتا، اگر واقعی آپ نے اپنے شوہر کے منہ سے 3 طلاقوں کا لفظ سنا ہے تو پھر آپ کے لیے کسی بھی طرح سے جان چھڑانا جائز ہے، تو آپ کورٹ سے ایسے موقع پہ خلا لے سکتی ہیں، چاہے شوہر عدالت میں آئے نہ آئے، ایک طرفہ خلا لے کے آپ جان چھڑائیں اور عدت کے بعد کہیں اور شادی کریں آپ۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرے، وہ اگر واقعی اس نے 3 طلاقیں دی ہیں اور مکر گیا ہے تو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کی فکر کر رہا ہے وہ۔ طلاق کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے کہ آپ زبان سے نکالیں اور بولے میں نے دی نہیں ہے، مرد بھی ایسی حرام حرکتیں کرتے ہیں، ایسے بھی کیس آئے ہیں، بعد میں ہم نے کراس کویشچن کیا تو پتہ چلا مرد جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو بعض دفعہ عورت غلط بیانی سے کام لے رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ مرد کمبخت طلاق دے کے مکر جاتا ہے۔ تو طلاق کے معاملے میں جہاں بھی اللہ نے طلاق کے حکام بیان کیے، اللہ نے کہا تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو، یہ اللہ کی لمٹ ہے، تو اس کو آپ اس باؤنڈری کو کراس نہ کریں، اگر زبان سے دی ہے تو مانے شوہر کہ ہاں میں نے دی ہے۔ رمیز صاحب کینیڈا سے، اور ویسے یہ ذہن میں رکھے 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے، مرد کے لیے اکٹھی 3 طلاقیں دینا یہ ناجائز اور گناہ کا عمل ہے، اور ایسے مرد واجب التعزیر ہے۔ رمیز صاحب کینیڈا سے، نماز میں شروع کی تکبیر میں اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور کلمات کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ اور امام محمد شیبانی نے اس کی اجازت دی ہے، وضاحت فرمائیے۔ امام صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور کلمے سے نماز آپ شروع کریں، انہوں نے صرف یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر اللہ اکبر کے سوا کوئی بھی تعظیم کا لفظ استعمال کرتا ہے، اللہ اعظم کہہ دیتا ہے، تو بھی نماز ہو جائے گی، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے رب کا نام لیا اور نماز قائم کی، تو وہ کہتے ہیں اس سے تکبیر تحریمہ مراد ہے، یعنی اللہ کا نام۔ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کسی بھی طرح سے اللہ کا نام لے لے تو نماز میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ امام صاحب ہمیشہ قرآن کو حدیث پہ ترجیح دیتے ہیں اور حدیث کی ایسی تعویل کرتے ہیں جس سے حدیث قرآن کے مطابق ہو جائے، نہ یہ کہ قرآن میں تعویل کر کے اس کو حدیث کے مطابق کرتے ہیں۔ ہر فقی کا اپنا اصول ہوتا ہے، تو امام حنیفہ کا یہ اصول ہے، لیکن انہوں نے حدیث پر بھی عمل کیا، کیونکہ حدیث میں ہمیں اللہ اکبر ملتا ہے، اس لیے انہوں نے یہی کہا کہ تکبیر کا لفظ واجب ہے، یعنی جائز نہیں ہے کہ آپ تکبیر کے علاوہ کوئی لفظ چھوڑ کے آپ نماز میں داخل ہوں، کیونکہ حدیث میں یہی حکم ہے، تو لہذا آپ کو اللہ اکبر کہہ کے ہی نماز میں داخل ہونا پڑے گا، تو فرض تو ادا ہو جائے گا آپ کا، لیکن آپ کو سنت چھوڑنے سے حرج واقع ہوگا کہ سنت کے مطابق آپ نے کیوں نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو تکبیرها التحریم و تحلیلها التسلیم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز میں داخلے کے لیے تکبیر کہنی ہے اور نکلنے کے لیے سلام کہنا ہے، تو اس طرح قرآن و حدیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ امام صاحب کی نظر میں یہ جائز ہے کہ آپ اللہ اکبر کے علاوہ بھی نماز میں داخل ہو سکتے ہیں، کوئی بھی لفظ بول دیں، تو اگر جائز کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا فرض ادا ہو جائے گا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جائز کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ ایسے نماز پڑھنی چاہیے، تو بالکل غلط ہے۔ امام صاحب بھی حدیث ہی کے مطابق نماز پڑھا کرتے تھے، اور لوگوں کو فقہ حنفی میں ترغیب بھی یہی ہے کہ اللہ اکبر کے ذریعے ہی نماز میں داخل ہونا ہے، تبھی جتنے بھی حنفی عالم ہیں، علماء ہیں، عوام ہے، خود امام حنیفہ اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد، وہ سارے اللہ اکبر کے ذریعے ہی نماز میں داخل ہوا کرتے تھے۔ تو امام صاحب کے اس قول کا سہارا لے کے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اکبر کے لفظ کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کرے، اللہ اعظم کہے یا کوئی اور لفظ کے ذریعے نماز میں داخل ہو، کیونکہ امام صاحب کی بات کا جو مطلب ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔